اپنے ناول جنون تیرے عشق کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا۔ اور شروع کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ اس دعا کے ساتھ، جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تیرے عشق کے 17 تحریر نور آصف۔ وہ آفس بلڈنگ میں ابھی داخل ہوا ہی تھا کہ یہاں بھاگتی ہوئی اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ شاویز نے اسے جلدی سے اپنی باہوں میں لیا تھا، باہوں میں تھاما تھا ورنہ وہ بری طرح گرتی۔ تھینکس، حیا نے اپنا تنفس درست کرتے ہوئے کہا، اور شاویز کے حصار سے خود کو آزاد۔ کیا ایمرجنسی تھی جو یوں بھاگ کر آ رہی تھی؟ کوئی کام انسانوں والا بھی کیا جا سکتا ہے۔ شاویز نے اسے اوپر سے نیچے کافی تسلی سے گھورا تھا۔ شاویز کو آج پہلی دفعہ وہ ڈھنگ کے حلیے میں نظر آئی تھی۔ بلو گھٹنوں تک ٹاپ کے ساتھ وائٹ جینز پہن رکھی تھی۔ ٹاپ آج فل سلیوز میں تھا اور بالوں کو آج ربن میں قید کیا ہوا تھا۔ چہرے پر 2 شریر سی لٹیں لہرا رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل لگائے وہ وداؤٹ میک اپ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ میں ہر کام انسانوں کی ہی طرح کرتی ہوں، بس دیکھنے والوں کی نظر بھی انسان کی ہونی چاہیے، ہمیشہ کی طرح پٹ سے جواب آیا تھا۔ اور اب وہ لب پھیلائے شاویز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی بات پر مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اب چلیں یا پھر اپنی حاضر جوابی پر، جو میرے نزدیک صرف بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے، اس پر تمہیں خراج تحسین پیش کروں؟ شاویز نے اسے خود کی طرف تکتا پا کر اس کے دو بدو جواب دینے پر ٹونٹ کیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ جیسا انسان جو سمائل دینے میں اتنی کنجوسی کرے، وہ کیا کسی کو خراج دے گا؟ حیا نظریں چکائے خود سے بڑبڑائی تھی، لیکن مقابل تک اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی پہنچ چکی تھی۔ شاویز کے ہونٹوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ حیا کے دیکھنے پر وہ مسکراہٹ فوراً سے بیشتر غائب ہوئی۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر شاویز نے اسے آبرو اچکائے اشارے سے اندر داخل ہونے کو کہا۔ آپ جائیں، میں سیڑھیوں سے آ جاؤں گی۔ حیا نے انکار کیا۔ جب لفٹ ہے تو سیڑھیوں سے جانے کا مطلب، یا پھر لفٹ فوبیا ہے تمہیں؟ شاویز نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سیڑھیوں سے جانے کا یہی مطلب سمجھا تھا۔ لفٹ فوبیا نہیں، شاویز فوبیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ لفٹ میں جانے سے بہتر یہ 10 منزلہ سیڑھیاں چڑھنا زیادہ پریفر کروں گی۔ حیا نے سینے پر ہاتھ باندھتے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رات جس طرح وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، حیا کو اب اس پر کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اکیلے لفٹ میں جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ بالکل، تمہیں سیڑھیاں ہی استعمال کرنی چاہیے۔ گو، شاویز نے آبرو اچکائے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا اور خود لفٹ کی طرف بڑھا۔ اور ہاں، وہ لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہوتے رکا تھا۔ مجھے اپنا آفس سٹاف خود سے پہلے میرے آفس میں چاہیے ہوتا ہے۔ میرے آفس میں آ کر لیٹ آنے کی وجہ بھی بتا دیجیے گا، میں آفس میں آپ کا انتظار کروں گا۔ شاویز سنجیدہ چہرے کے ساتھ لب نیچے حیا سے بولتے لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ ہٹلر کہیں کا، حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ ہٹلر سے پہلے آفس پہنچنا چاہتی تھی، جو اسے معلوم تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ بھاگ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اسے ہر حال میں شاویز سے پہلے پہنچنا تھا، ورنہ اس سے کوئی بعید نہیں تھا وہ اس کے لیٹ آنے پر پورے آفس کے سامنے اس کی انسلٹ کر دے۔ کچھ ہی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کا اسٹیمنا جواب دے گیا۔ تیسری منزل پر پہنچنے کے بعد اسے اندازہ ہوا سیڑھیاں چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ حیا نے تیسری منزل پر رک کر سانس لیتے ہوئے لفٹ کی طرف نگاہ کی۔ لفٹ میں چلی جاتی ہوں، ہٹلر تو اب تک اوپر پہنچ گیا ہوگا، حیا خود سے مخاطب ہوئی۔ اف، یہ لفظ کتنا سیٹسفیکٹری ہے، کاش کسی دن وہ سچ میں اوپر پہنچ جائے۔ حیا نے تلملاتے ہوئے لفٹ کا رخ کیا۔ وہ اپنے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ابھی وہ چیئر پر بیٹھ کر اپنا تنفس درست کر ہی رہی تھی کہ شاویز کی سیکرٹری نے اسے شاویز کا پیغام دیا۔ حیا نے اپنی فائلز اٹھاتے ہوئے غصے سے شاویز کے کمرے کا رخ کیا، جو یقیناً اب اسے جھاڑ پلانے کے لیے کمرے میں بلا رہا تھا۔ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو شاویز ٹیبل کے گرد کھڑے فائلز میں پیپر ارینج کر رہا تھا۔ شاویز نے حیا کو دیکھا، جس کا گلابی چہرہ غصے سے سرخ تھا اور تنفس ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا مس حیا، آپ کا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ لگتا ہے بہت دور سے بھاگ کر آئی ہیں۔ شاویز نے مسکراتے حیا کی بگڑی حالت پر ٹونٹ کیا۔ راستے میں کچھ خوفناک اور دہشت ناک چیز دیکھ لی تھی۔
بس اسی سے ہی بچتے بچاتے یہ حالت ہوگی۔ حیا نے خود کی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے بگڑے تنفس میں بھی وہ جواب دینا نہ بھولی تھی۔ حیا کی بات پر شاویز کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ لگتا ہے آئینہ دیکھ لیا تھا، آئندہ آئینہ دیکھنے سے احتراز برتیے گا، ورنہ دن کی شروعات اس سے زیادہ بری ہو سکتی ہے۔ شاویز فائلز ارینج کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو حیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شاویز کے گھورنے پر اس نے خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا، لیکن دل ہی دل میں اسے ڈھیروں القابات سے نوازنا نہ بھولی تھی۔ فائلز دیجیے مجھے، جن کا کام میں نے آپ کو گھر سے کرنے کو کہا تھا۔ شاویز نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس سے فائلز مانگی اور وہ اچھی طرح جانتا تھا اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا۔ شاویز چیئر سے ٹیک لگائے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو اب لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ سر وہ فائلز کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا، حیا نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ کیسے ہوگا مکمل؟ سارا دن تو آپ اچھل کود کرتی رہی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے آفس کے کام میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاویز نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تو حیا کے چہرے پر غصے کی سرخی چھائی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بھی بھیجی تھی جسے شاویز کی زیرک نگاہوں نے دیکھ لیا تھا۔ حیا کے انداز اور اس کے حسین چہرے پر غصہ دیکھ کر شاویز کی لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ جتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ شاویز جانتا تھا وہ بہت مشکلوں سے اس کے رویے کو برداشت کرتی ہے۔ جی مس حیا اپنی سستی اور کاہلی اور نکمے پن کی وجہ بتانا پسند کریں گے یا یوں ہی خاموش کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے، کسی نے کچھ کہا نہیں، تڑک کر جواب آیا نہیں۔ شاویز نے اطمینان سے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اور اب اطمینان سے چیئر سے ٹیک لگائے اس کے حسین ایکسپریشن دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس نے خاص طور پر اسے اتنا کچھ سنایا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کل تک سارا ورک کمپلیٹ کر دوں گی، حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آئندہ تو ایسا تب ہوگا نا جب میں آپ کو موقع دوں گا۔ شاویز کی بات پر حیا نے ناسمجھی اور حیرانگی سے شاویز کو دیکھا جو شرارتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کو صرف ان فائلز کا نہیں بلکہ ڈبل کام کرنا پڑے گا، شاویز نے کہتے ہوئے اپنے سامنے پڑی ڈھیروں فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ فائلز کا کام مجھے آفس ٹائم آف ہونے سے پہلے چاہیے۔ شاویز کے حکم پر حیا نے بے یقینی سے سامنے پڑی ان ڈھیروں فائلز کو دیکھا تھا۔ لیکن سر یہ فائلز بہت زیادہ ہیں، یہ رات تک کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گی۔ یہ آپ کا سر درد ہے، آپ یہ کیسے کرتی ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہو، یہ آپ کی سزا ہے، تاکہ آئندہ آپ میرا کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے ضرور۔ شاویز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام شروع کیا، یعنی کہ وہ اب اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا چند ثانیے کھڑے اسے گھورتی رہی۔ اوکے سر، جیسا آپ کہیں، حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر تمام فائلز اٹھا کر پیر پٹکتے چلے گی۔ شاویز حیا کے جانے کے بعد لیپ ٹاپ بند کرتا مسکراتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ شاویز آفس کے ہی قریب حالہ کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس ٹائم بہت مہنگے اور جدید ہوٹل میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ شاویز کو اپنی نیو کلیکشن کو لے کر حالہ کے ساتھ کچھ اہم ڈسکشن کرنی تھی۔ وہ اپنی نیو کلیکشن کے ایڈورٹائزنگ کے لیے حالہ سے ماڈلنگ کروانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا ہے حالہ؟ حالہ کو اپنی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتا دیکھ کر شاویز حالہ سے پوچھ بیٹھا، جو کافی تھکی تھکی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں شاویز، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، میری نیند پوری نہیں ہوئی رات دیر تک شور تھا، صبح ہی سوئی تھی، لیکن حیا نے صبح اٹھا دیا۔ آپ جانتے ہیں اگر میری نیند سے ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو مجھے دوبارہ نیند نہیں آتی، حالہ نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔
حیا نے تمہیں اٹھا دیا، کیا مطلب اس بات کا؟ فوک سے بائٹ لیتے حیا کے نام پر وہ چونکا تھا، اس لیے حیران ہوتے سوال کر بیٹھا، شاویز آپ یقین نہیں کریں گے آج صبح اس نے کیا کیا؟ مجھے یہ خود یقین نہیں آ رہا تھا جو آج صبح اس نے کیا۔ آئی کانٹ بلیو وہ کہیں سے بھی آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ نہیں لگتی، عجیب سی گنواروں والی اور چیپ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ کل دیکھا نا آپ نے کس حلیے میں اٹھ کر ڈنر میں آئی تھی اور پاستا کیسے ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ حالہ شدید غصے میں بولتے ہوئے اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی جو کل سے اس کی کم ہی نہیں ہو رہی تھی، جو کل رات سے کم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا کیا ہے اس نے آج؟ شاویز اس کی تمام باتوں کو اگنور کیے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے سوال کر بیٹھا۔ شاویز کی عادت نہیں تھی اس طرح کسی کی بھی پیٹھ پیچھے بات کرنا یا پھر کسی سے بھی سوال کرنا، لیکن یہ چھمبے کی بات تھی کہ حیا حالہ کی نیند کیسے خراب کر سکتی ہے۔ حیا تو آج اپنے وقت پر آفس آئی تھی اور حالہ تو اپنے گھر تھی۔ شاویز آج وہ صبح 7 بجے ہمارے گھر کے گیٹ پر تھی اور اپنی گاڑی سے مسلسل ہارن دیتے ہوئے نہ صرف ہمیں بلکہ آس پڑوس کو بھی اٹھا دیا۔ تمہارے گھر کے گیٹ پر؟ شاویز پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا تھا۔ جی ہمارے گھر کے گیٹ پہ، وہ بھی صبح کے 7 بجے، حالہ نے شاویز کی بات کے جواب میں کہا۔ جب میں اور ماما اٹھ کر باہر آئے تو اپنی گاڑی کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈھیروں بلون تھے جن میں سوری لکھا ہوا۔ ماما نے اس کے یوں ہارن دینے پر کافی کچھ سنایا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ حالہ نے سوالیہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہنے لگی؟ شاویز نے بائٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ صبح کی ہوا ان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور انہیں روز صبح اٹھ کر مارننگ واک کرنی چاہیے تاکہ ان کا ویٹ کم ہو سکے، اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو صبح صبح اٹھایا اور اتنے اچھے موسم سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ کیا مطلب وہ آنٹی کو صبح صبح اٹھانے آئی تھی؟ شاویز پھر سے حالہ کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے ٹوک گیا تھا۔ حیا نے جو کچھ آنٹی سے کہا یہ سن کر شاویز کو اپنی مسکراہٹ پر قابو پانا مشکل لگا تھا۔ یہ سب کچھ حیا ہی کہہ سکتی تھی۔ شاویز نے مسکراہٹ دبائے سوچا۔ نہیں شاویز، وہ ماما کو اٹھانے کیوں آئے گی؟ وہ تو اس کی بدتمیزی کرنے کی عادت ہے، اس لیے تو ماما کی باتوں پر اس نے آگے سے کافی بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ صبح صبح علی سے سوری کرنے آئی تھی۔ علی اور اس کے بیچ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو وہ صبح صبح اس سے منانے آئی تھی۔ علی کو منانے والی بات شاویز کو سوئی کی طرح چبھی۔ شاویز جانتا تھا علی اور اس کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے
اور یہ بھی کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں۔ لیکن حیا کا یوں علی کو منانا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ شاویز کا یکدم کھانے سے جی اچاٹ ہوا تھا۔ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر لب بھینچے گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا بات پریشان کر رہی ہے۔ اس کے دل میں جلن کی لہر کیوں اٹھی ہے؟ حالہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، وہ اپنی مٹھیاں بھینچے بس حیا کو ہی سوچے جا رہا تھا۔